اب جی ہم پروگرام کے اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کلمات تشکر کے لیے دعوت دینے سے پہلے ایک شعر آپ سب کی نظر ہے۔ جب بھی ہم ہمدرد کی یہ تقریبات دیکھتے ہیں تو ایک امید کی کرن روشن ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا سب کو اکٹھا کرنا، ایک لیگیسی لے کے چلنا۔ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے فرما رہے تھے نظریہ پاکستان، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ اسی طرح ہمارے محترم ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب فرما رہے تھے سب کو اکٹھا کرنے کی، وہ آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب بات کی تھی، اور میں آپ سے یہ گوش گزار کر دیتا ہوں نام لیے بغیر کہ اس آج کی تقریب میں کئی ایسے لوگ اکٹھے ہیں جو شاید ویسے اکٹھے نہ ہوتے۔ یہ بھی حکیم صاحب کی برکت ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمدرد شورا میں تو یہ چیز ایک مسلسل چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح محترم انور رضا صاحب نے جو ٹریبیوٹ پیش کی اس کے بھی ہم مشکور ہیں، اور حکیم صاحب کے ذاتی تعلق دار، دوست اور انفیکٹ اسٹوڈنٹ انہوں نے بتایا ہے کہ حکیم صاحب نے ہی انہیں راغب کیا طب کی تعلیم کی طرف، محترم حکیم رضوان حفیظ صاحب کے ہم بہت مشکور ہیں۔ تو جو شعر آپ کی نظر کرنے لگا تھا وہ یہ تھا: نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت سرخیز ہے ساقی۔ اس کے ساتھ میں اب درخواست کروں گا محترم امتیاز حیدر صاحب سے، ڈائریکٹر جنرل ہمدرد یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس، کائنڈلی آپ تشریف لائیے اور کلمات تشکر کے ساتھ آج کی تقریب کے اختتام کی طرف بڑھیں۔ السلام علیکم جی ایوری ون۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ جس کی مدد سے آج کا اجلاس بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد میں آج کے اجلاس کے مہمان خصوصی سینیٹر مشاہد حسین سید، چیئرمین سینٹ ڈیفنس کمیٹی، صدر تقریب محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ اور جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ۔ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی، میں نے کبھی ناصرہ صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن آج یہ میری ملاقات ہوئی تو مجھے یہ اعزاز ہوا کہ میں نے ان کو پہلی دفعہ سلام کیا، جس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ جناب آصف جہاں صاحب، وفاقی محتسب ٹیکس، ہمارے میرے باس فارمر وائس چانسلر ہمدرد یونیورسٹی ڈاکٹر عبدالحنان صاحب، ظفر اقبال صاحب ڈین IIU اسلام آباد، اور اس کے علاوہ تمام مجلس شورا کے ممبران جو اس مجلس میں تمام سینٹر سے یہاں پر تشریف لائے، حکیم صاحب کے رفقا اور حکیم صاحب کے اسٹوڈنٹس، اور اس کے علاوہ تمام حاضرین جو اس محفل میں موجود ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس اور میرے فیکلٹی ممبرز، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ حکیم صاحب کو یاد کرنے کی تقریب میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اللہ پاک نے حکیم محمد سعید صاحب کو بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ ایک رحم دل، غم گسار اور محب وطن پاکستانی تھے، جنہوں نے اپنی تمام زندگی وطن کی خدمت میں گزار دی، اور بے شک ان کی خدمت کا صلہ ان کو رب العزت اس وقت دے رہا ہوگا۔ آج کا موضوع حکیم سعید صاحب کی طبی خدمات کا ذکر کیا جائے تو سب سے پہلے میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ ایک شخصیت میں اتنے پہلو۔ آج کے لوگ کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں یا کسی سیکٹر میں ہوں، وہ اسپیشلائزیشن پہ بات کرتے ہیں، اور حکیم صاحب جو تھے ہی واز ناٹ جیک اینڈ آل، ہی واز اسپیشلسٹ ان آل۔ یونانی ادویات کا آئیڈیا تو انہیں خاندانی وراثت کے طور پر ملا تھا، مگر اس آئیڈیا کو انہوں نے ایک تجارتی آرٹ بنا دیا۔ ادویات کی تیاری میں جدید مشینری اور جدید انداز کو اپنایا، اور انہیں جمالیاتی ذوق کے ساتھ مریضوں تک پہنچایا، اور ادویات کے معیار پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ پاکستان میں ایسٹرن میڈیسنز کو جو سٹینڈرڈائزیشن ہے اور جو اسپیسیفیکیشن ہے،
یہ حکیم صاحب کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں اس چیز کے بانی ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ طب ایک فن شریف ہے، پیشہ ہرگز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے زندگی بھر کسی سے فیس نہیں لی، اور وہ اس حدیث رسول مقبول کے مطابق مطلب کرتے کہ بہترین شغل انسانوں کی خدمت ہے۔ وہ مریضوں سے خندہ پیشانی سے پیش آتے، کسی سے فیس نہیں چارج کرتے تھے، اور اگر کوئی ان کو ضرورت مند نظر آ جاتا جس کو حاجت ہوتی تو نہ صرف ان کو دوائی مفت دیتے بلکہ بعض اوقات ان کی مالی امداد بھی کرتے۔ یہاں پر میں عبدالحکیم حنان صاحب کے ساتھ ہمارا چونکہ کافی ساتھ ہے، میں یہاں پر ایک اکثر واقعہ لوگوں کو سناتا ہوں۔ آج اس محفل کے ریفرنس سے میں یہ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ عبدالحنان صاحب سے میں نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی حکیم صاحب کی بات بتائیں جو آپ سمجھتے ہوں کہ وہ اس کا محفل میں یا محافل میں اس کا تذکرہ کیا جانا چاہیے۔ تو مجھے عبدالحنان صاحب نے بتایا کہ میں نے 30 سال سے زیادہ حکیم صاحب کی پرچیاں لکھی ہیں، اور حکیم صاحب کے ساتھ میں جب بیٹھتا تھا تو حکیم صاحب لوگوں کی نبض دیکھتے اور اس کے بعد وہ ان سے پوچھتے، اور ابھی وہ تشخیص کر رہے ہوتے تو میں دوائی جو ہے وہ اس پر لکھ دیتا تھا چٹ پر۔ مجھے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ تو کہتا ہے حکیم صاحب ان پر فقط سائن مارتے اور اس کے بعد وہ پرچی ان کو دے دیتے جو پریسکرپشن تھی۔ تو کہتے وہی کام میں خود اپنے مطلب پہ کرتا کہ وہی جو ہے نا انڈیکیشنز، وہی علامات، وہی تشخیص، اور میں اسی طرح ان کو وہی دوائی دیتا، لیکن ان کو آرام نہیں آتا تھا۔ تو کہتے ایک دن میں نے حکیم صاحب سے کہا کہ جو کچھ آپ تشخیص کرتے ہیں وہی میں تشخیص کرتا ہوں، جو کچھ آپ ان کو دوائی دیتے ہیں وہ دوائی میں خود ان کو دیتا ہوں، لیکن ان کو آرام نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی، کہنے لگے کہ تہجد پڑھا کرو، ریگولر ہو جاؤ، اور دوسرا جس دن مطلب کیا کرو اس دن روزہ رکھا کرو۔ یہ ہے کریکٹر جو ایک ہمارے طبیب میں یا ہمارے ایک انسان میں جس کو ہم اپنا آئیڈیل کہتے ہیں، یہ وہ موجود ہیں۔ یہاں بہت باتیں ہوئی، انکلوسیونیس کی بات ہوئی، یہاں پہ ٹالرنس کی بات ہوئی، اور ایک بات جو سینیٹر صاحب نے فرمائی کہ ان میں ہیوملٹی اتنی زیادہ تھی۔ آپ نے جتنی تصویریں دیکھیں، کسی ایک میں اگر آپ کو کوئی ایروگنس نظر آئے تو میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں۔ آپ نے جتنی تصویریں دیکھیں، سچ اے ہمبل فیلو، اور میرا ان سے زندگی میں بہت تھوڑا ریلیشن شپ رہا، لیکن جتنا رہا باکمال رہا۔ حکیم صاحب نے امراض کے بچاؤ کے لیے صحت کی معلومات پر اردو میں 30 سے زائد کتب لکھیں، جبکہ انگریزی زبان میں بھی کتابیں لکھیں، سفر نامے لکھے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں جس میں ان کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا، اسی نے ان کو ریکگنائز کیا، اور آج ایسٹرن میڈیسن اگر پاکستان میں پرموٹ ہو رہی ہے، فلورش ہو رہی ہے، تو وہ حکیم صاحب کے ریفرنس سے ہو رہی ہے۔ طب کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے 103 کانفرنسز کا اہتمام کیا، وہ میڈکس کا اجرا کیا، طب کی نادر اور نایاب کتب کے تراجم کر کے شائع کرایا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں طب کا حامی ہوں اور طب کو سائنس کا درجہ دیتا ہوں۔ اب میں تنہا نہیں ہوں، ساری دنیا طب کو سائنس کا درجہ دیتی ہے۔ آواز طب جو پاکستان کی بلند ہوئی، اس نے عالمی تحریک کی صورت اختیار کر لی ہے، اور طب سازی دنیا میں موضوع فکر و تحقیق ہے۔ یہاں پر جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ اشعار ان کے بارے میں کہے گئے، ان کے کریکٹر کے بارے میں، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں، دی وے ہی ہیڈ پروموٹڈ ہمسیلف، ان کے بارے میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ عہد کوئی بھی ہو فراموش نہ کر سکے گا، عہد کوئی بھی ہو فراموش نہ کر سکے گا، وہ زمانے کی ایسی مسیحائی کر گیا۔
میں شکر گزار ہوں میڈم سعدیہ راشد کا کہ انہوں نے حکیم صاحب کی رحلت کے بعد اور شہادت کے بعد جو سب سے منیمم سروس آفر کی ٹو دس انسٹیٹیوشن وہ یہ تھی کہ جو سٹینڈرڈ انہوں نے مینٹین کیا اور جو لیگیسی انہوں نے چھوڑی انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا. اس کے لیے ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں. آپ نے کارپوریٹائزیشن کے لیے اور فار فردرنس آف دی آبجیکٹیوز آف دس انسٹیٹیوشن جتنا کام کیا اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں میڈم فاطمہ کے اور آپ کے تمام ٹیم ممبرز کے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈائریکٹر جنرل ہمدرد یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس محترم امتیاز حیدر صاحب. اظہار خیال فرما رہے تھے اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. یہاں پر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب نے جو بات کی کہ پاکستان کو کسی شیپ میں لانا ہے، اور سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے جس طرح سے بات کی کہ مکالمہ، جس کی بات ہمیشہ شہید حکیم محمد سعید نے کی اور انہوں نے عملی طور پر اس کو کیا بھی صحیح، تو وہ مکالمہ ہی ہے. میری سجیشن یہ تھی کہ نہ صرف یہ کہ جو ہم ولادت کے موقع پر یا برسی کے موقع پر دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، بلکہ ساتھ میں ہی مختلف یونیورسٹیز اور جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن کر کے مختلف موقعوں کے علاوہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم جو ہماری یوتھ ہے ان کے ساتھ ایک مکالمہ رکھیں اور ان کی اس طرح سے ہمیں ذہنی تربیت کرنی چاہیے، خاص طور پر یونیورسٹی اور کالج کے سٹوڈنٹس کی. اور اس کے علاوہ ہم اس کو میڈیا کے ذریعے بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. میڈیا کے ٹھیک ہے اپنے مسائل ہیں، چونکہ میں میڈیا کی بندی ہوں تو میڈیا کی ضرور میں، کیونکہ اب سوشل میڈیا آ چکا ہے تو اب ہمدرد کو بھی اپنا جو سوشل میڈیا ہے اس کو اگر وہ ایکٹیو کرے تو اس طرح سے شہید حکیم محمد سعید کا پیغام آگے تک پہنچایا جا سکتا ہے. بس آخری 1 منٹ مجھے برداشت کر لیجئے. 9 جنوری 1994 کا دن ہمدرد بنگلہ دیش کے لیے ایک سنہری دن تھا. اس دن ہمدرد بنگلہ دیش کے محترم واقف متولی حکیم محمد سعید نے بنگلہ دیش ہمدرد کی مدد سے اپنے خواب سائنس سٹی کی بنیاد رکھی. بنیاد رکھتے وقت ایک چھوٹی سی تقریر میں انہوں نے کہا کہ تاریخی سنار گاؤں کے قریب میگھنا گھاٹ سے ذرا فاصلے پر یہ کمپلیکس قائم کرنا بلا شبہ ایک تاریخی اقدام ہے. سنار گاؤں جس طرح اپنا ایک مقام رکھتا ہے اسی طرح ہمدرد بھی تعلیم، انسانی خدمت اور صحت کے خدمات کے لیے بے مثال کام سے تاریخ میں اپنا مقام ضرور بنائے گا. اس وقت انہوں نے اس علاقے کے لوگوں، بچوں اور جوانوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت بھی گزارا. اور اب جو میں ذہن میں سوچ رہی تھی، ہم لوگوں نے بھی ہمیشہ ہمدرد کا نام، حکیم محمد سعید کا نام سنا، تو اب جو جس ہمدردی پہ وہ رکھا گیا تھا تو وہ ہمدرد پہلے آتا ہے اور لگتا ہے وہ ہمدردی بعد میں آتی ہے. تو ہم یہی کوشش کریں کہ شہید حکیم محمد سعید کی جس طرح سے زندگی عملی نمونہ تھی، انسان ہونے کا جو انہوں نے حق ادا کیا اسی طرح سے چلیں. اور آخر میں شکریہ ادا کے لیے مجھے ایک لسٹ دی گئی ہے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی کیونکہ ہمیں بھی جو اپروچ کیا، بلایا، ڈپٹی ڈائریکٹر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان لاہور سے سید علی بخاری، آپ کا بہت شکریہ. اور میرے ساتھ محترم عمر ظہیر میر تھے، ان کا بھی بہت شکریہ. شورا خدا کے چاروں مراکز کے اسپیکرز حضرات، خاص طور پر لاہور سے محترمہ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ. یہاں پر حالانکہ میڈیا یہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید آپ کی بھی گفتگو ہوگی تو وہ اسی انتظار میں تھا کہ شاید آپ بھی کچھ کہیں گی. راولپنڈی سے پروفیسر عرفان نیاز صاحب کا، کراچی سے جسٹس حاذق الخیری صاحب کا، اسی طرح پشاور سے ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب کا، اسی طرح سے مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ CEO ہمدرد پاکستان محترمہ فاطمہ منیر احمد بھی موجود رہیں.